چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ ایلیسیا چاروں طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے، رپورٹ میں لکھا تھا کہ 6 لوگ ہیں۔ ایسا لگتا ہے وہ پہلے ہی اپنے لکشیہ کو پکڑ چکے ہیں۔ وہ اپنا میجک یوز کرتی ہے اور سارے کیج کھل جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے، کیا وہ بچوں کو سلیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے؟ ایلیسیا کو یہاں کسی کے آنے کا احساس ہوتا ہے۔ وہاں کچھ لوگ بھاگ کر آتے ہوئے کہتے ہیں، ابھی یہ تیز آواز کیا تھی؟ دوسرا کہتا ہے، یہ کیج کیسے کھل گئے؟ وہ ایلیسیا کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، تم اندر کیسے آئی؟ ایلیسیا چٹکی بجاتی ہے۔ وہ انہیں میجک چین سے باندھ لیتی ہے۔ وہ کڈنیپر چلاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مجھے اس سے جلدی سے باہر نکالو۔ وہ کہتی ہے، یہ کتنا شور مچاتے ہیں۔ کڈنیپر اب بھی چلا رہے تھے۔ ایلیسیا پیچھے مڑتے ہوئے کہتی ہے، سب لوگ باہر آؤ، کیا تمہیں گھر نہیں جانا؟ وہ کہتی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ لوگ بالکل ڈری ہوئی بلی جیسے لگ رہے تھے۔ ایک لڑکی گھبراتے ہوئے کہتی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ راستہ کہاں ہے۔ ایلیسیا کہتی ہے، اچھا ایسا ہے۔ وہ تھوڑا سوچتی ہے اور پھر چٹکی بجاتی ہے۔ وہ سب کو ٹیلی پورٹ کر کے باہر لے آتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے، اگر تم اس ایرو کے پیچھے پیچھے چلو گے تو تم گھر پہنچ جاؤ گے۔ کیا یہ اب ٹھیک ہے؟ وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے اس ایرو کے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ وہ ایلیسیا کو بائے کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، دھیان سے جانا۔ وہ سوچتی ہے، حالانکہ یہ جنگل اتنا گہرا نہیں ہے تو گاؤں والوں کو بچے کیوں نہیں ملے؟ شاید اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے۔ ہم محل کا سین دیکھتے ہیں۔ ایک میٹنگ چل رہی تھی۔ کوئی کہتا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ پرنسس نے لاپتہ بچوں کا معاملہ سلجھا دیا ہے؟ ایک ویکتی کہتا ہے، ابھی جو انڈر گراؤنڈ پریزن جیل میں بند لوگ کڈنیپر ہیں، ہے نا؟ دوسرا کہتا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور بھی ہے اور ابھی ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ ایک ویکتی کہتا ہے، اس کے بارے میں اتنا سکھد کیا ہے مارکوس؟ مارکوس کہتا ہے، اس کے بارے میں کیا سکھد نہیں ہے؟ راجکماری نے ابھی ہمارے لیے ایک بڑی سمسیا کا سمادھان کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے، مجھے مت بتاؤ کہ تم ابھی بھی شاہی سنگھاسن کی لالسا کر رہے ہو۔ کوئی ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، کیا یدھ چھڑنے کے بعد سے دیش میں اتھل پتھل نہیں ہے؟ یہ وہی ڈیوک ہے جو ایلیسیا کے ساتھ بارڈر لائن پر گیا تھا۔ وہ کہتا ہے، لیکن اب راجکماری خود سے سامراجیہ کی سمسیاؤں کا سمادھان کر رہی ہیں۔ کیا یہ ایک اچھی اپارچونیٹی نہیں ہے؟ وہ مارکوس کہتا ہے، میں اس سے سہمت ہوں۔ کوئی ریزن نہیں ہے کہ ان کی ایبلٹی پر شک کیا جائے۔ وہ دونوں جو ایلیسیا کے خلاف تھے وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ سامراجیہ کے لیے ایک نیا سورج کے اگنے کا سمے آ گیا ہے۔ پریزن کے جیل میں دیکھتے ہیں، وہ کڈنیپر وہاں بند تھے۔ ایلیسیا ان سے کہتی ہے، اب سب کچھ سچ بولو، کیا تمہارا سمرتھک سلیو ٹریڈر سے جڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہو۔ ایلیسیا اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں تم سے خود پوچھنے اس لیے آئی تھی کیونکہ میں تمہیں ایک آخری موقع دینا چاہتی تھی۔
ویسے بھی پتہ لگانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ وہ کڈنیپر اسے اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر ہم نے کوئی جانکاری دی تو ہمیں موت سے بھی بدتر کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو نہیں پتا کہ وہ عورت کتنی کرور ہے۔ یہ کہتے ہی اس کے منہ سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایلیسا شاکڈ تھی۔ وہ اپنے قدم پیچھے کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کیا وہ مر گیا؟ وہ بالکل ایک شکاری جیسی مسکان کے ساتھ کہتی ہے چیزیں دلچسپ ہو رہی ہیں۔ ہم ویلیج کا سین دیکھتے ہیں۔ ایلیسا کلوک پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ وہ سوچتی ہے اس بار یہ چھوٹے بچے کی اپیرنس سے ادھک سویدھا جنک ہوگا۔ وہ میجک یوز کرتی ہے اور وہ اپنے ایڈلٹ فارم میں آ جاتی ہے۔ وہ تو ایڈلٹ فارم میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے جاتی ہے۔ وہ ایک طرف دیکھتی ہے اور سوچتی ہے شاپنگ ڈسٹرکٹ کے انت میں بڑا کیسینو ہے، کیا یہ وہاں پر ہے؟ میں نے جب کڈنیپرز کی میموری کو پڑھا تھا اس کے اکارڈنگ کیسینو کے اندر انڈر گراؤنڈ نیلامی گھر میں سلیو کا بیوپار ہو رہا ہے۔ شاہی نظروں سے بچنے کے لیے وہ اتنی حد تک کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اس عورت کو پکڑنے کے بعد پتہ لگائیں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ تبھی کوئی ایلیسا سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے مجھے معاف کرنا، یہ میری غلطی تھی، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایلیسا کو کچھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے یہ تو ڈارک میجک ہے اور اس کے اوپر اس آدمی کا جادو بھی ملا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے بھول جاؤ، یہ میری پرابلم نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے آپ اندر جا سکتے ہیں۔ کیسینو کا انٹرنس۔ ایک گارڈ کہتا ہے یہ ایک میجک ٹول نریکشن ہے۔ وہ سوچتی ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے اس طرح کی چھوٹی ٹرک سے پکڑ سکتے ہیں۔ وہ بیچارے، وہ میرے جادو کا پتہ نہیں لگا پائے۔ وہ کہتے ہیں آپ اندر جا سکتی ہیں۔ وہ اندر دیکھتی ہے سب لوگ اپنے گیم کھیل رہے تھے۔ وہ کسی کو کہتے ہوئے سنتی ہے اس کے ساتھ میں نیلامی میں بھاگ لے سکتا ہوں، ہے نا؟ بے شک، کیا آپ کو پتا ہے کہ اسے حاصل کرنے میں کتنی کٹھنائی ہوئی؟ وہ سوچتی ہے ایک گولڈن ٹکٹ۔ وہ میجک سے اس کے جیسی ٹکٹ لے آتی ہے۔ وہ ایک گارڈ کے پاس جا کر کہتی ہے میں ایک گائیڈ مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے ہاں۔ وہ اس ٹکٹ کی جانچ کرنے لگتا ہے۔ ایلیسا کہتی ہے اب کیا نیلامی ختم ہونے کے بعد راستہ دکھاؤ گے؟ وہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، میں ترنت آپ کو گائیڈ کروں گا۔ وہاں گیٹ پر لکھا تھا کہ ادھیکرت کے علاوہ کوئی کرمچاری کو پرویش کرنے کی انومتی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے پلیز اندر جائیے۔ وہ باہر دیکھتی ہے، رات ہو گئی تھی۔
وہ اندر جاتی ہے اور لوگ بات کر رہے تھے، آخر ہم اندر آ ہی گئے، تو پھر سکھد سمے بتاتے ہیں۔ ایک انڈر گراؤنڈ کسینو نیلامی، یہ تو بہت بڑی جگہ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتی ہے اور کہتی ہے، یہ بہت سکھد سمے ہونے والا ہے۔ یہ چیپٹر یہیں پر ختم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔